اگر کوئی بندہ اس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے کہ میں کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، اور اس کھڑے ہونے کے تصور کی وجہ سے وہ گناہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، برائی کی طرف جا رہا تھا، اس کے قدموں کے اندر بیڑیاں جیسے پڑ گئی ہیں، اور اس نے سوچا انہی قدموں پر مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، میں کیسے گناہ کروں، اور وہ بندہ رک گیا۔ اس رکنے والے بندے کو اللہ ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑا آسان سمجھ لیا ہے ہم نے اپنی زندگی کو، عیش میں زندگی گزارنا، گناہوں میں زندگی گزارنا، اور یہ کہنا میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گا۔ یہ جس نے جسم دیا ہے وہی اس کا مالک بھی ہے، اور اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب بھی دینا ہے۔ جب وہ پوچھے گا کہ بندے میں نے کان دیے تھے تو نے کیا سنا، اگر بندے نے قرآن سنا ہوگا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہوگی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہوگی، ذکر الہی سنا ہوگا، علماء کے خطابات اور اچھی باتیں سنی ہوں گی، وہ سنا ہوگا وہ، تو انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کے جواب دینے سے پہلے خود اس کا اعمال نامہ جواب دیتا ہوا دکھائی دے گا۔ کان، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ آنکھ، ان السمع والبصر، آنکھ، پوچھا جائے گا آنکھ کے بارے میں۔ ایسا نہیں کہ اللہ عز و جل نے کان دیے تو کان کے استعمال کا طریقہ نہیں بتایا، اللہ عز و جل نے آنکھ دی تو آنکھ کے استعمال کا طریقہ نہیں بتایا۔ جب اس نے ہمیں یہ چیزیں دیں تو ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے بھی بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عطا فرمایا۔ اب آئیے، آنکھ دینے کے بعد مومنوں سے اس نے کیا کہا اور مومنات سے کیا کہا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ تم کہہ دو، مومنین سے کہہ دو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ مجھے ایک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا قول ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں مجھے لذت نہیں ملتی، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید تیری آنکھوں نے کوئی گناہ کر لیا ہے، اس لیے کہ آنکھوں سے گناہ کرنے والے سے عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ کیا آج ہمیں نماز میں لذت مل رہی ہے؟ آج ہمارے سامنے مناظر اس طریقے سے رکھے جاتے ہیں، ہزارہ کاوشوں کے باوجود انسان چاہے اپنی نگاہوں کو جھکانا، پھر بھی نگاہوں کو جھکانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کرم فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اچانک کہیں نظر پڑ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر دوبارہ دیکھنے پر تم سے مواخذہ ہوگا۔ حضور جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا، وہ لوگ جو رات کے سناٹے کے اندر اپنی آنکھوں کو گندی کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں ہماری آنکھیں ہم جو چاہیں کریں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان آنکھوں کو ہر چیز دیکھنے کے لیے نہیں عطا فرمائی اللہ نے، ان آنکھوں کو کیا دیکھنے عطا کیا ہے؟ پوچھو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے، تو کہتے ہوئے نظر آتے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا
تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. آپ ذرا سوچو، یہ آنکھیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے عطا کی گئی ہیں. اور یہ دیدار جب سب کے دیدار سے انسان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، نہ قبر میں ماں کا دیدار، نہ قبر میں باپ کا دیدار، نہ قبر میں بھائی کا دیدار، نہ قبر میں رشتہ دار کا دیدار، جب سب سے آنکھیں بند ہو جائیں گی وہاں قبر میں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. تو اس دیدار کی تڑپ میں میرے امام کہتے ہیں جان دے دو. تڑپ دیکھیں، جان دے دو، وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. یہ آنکھیں اس لیے ہیں. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی کسی رات اس تصور سے ہم نے سونے کی کوشش کی کہ آج باوضو ہم سوئیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئیں، شاید مدینے کے تاجدار کے دیدار کا شرف حاصل ہو جائے؟ یاد کرو کسی ایک رات کو ایسی، غور کرو کسی ایسی ایک رات کے بارے میں. آج راتیں کس طرح سے گزرتی ہیں؟ تو میرے امام نے کہا دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج ہماری راتوں کا حال ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. آنکھیں اپنی مرضی سے یوز نہیں کر سکتے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الى المصحف عبادت، النظر الى العلماء عبادت، النظر الى الکعبۃ عبادت، النظر الى الوالدین عبادت. ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک نظر محبت سے ماں باپ پر پڑ جائے نا، حج مبرور کا ثواب ہے. حج کا ثواب بھی حضور نے نہیں فرمایا، حج مبرور کا ثواب ہے. اور کعبے کے دیکھنے پر اللہ اکبر، نیکیاں ہی نیکیاں برستی ہیں. دیکھ رہے ہو کعبے کو، ثواب نہ جانے کتنا نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. علماء کے چہرے کو، جو باعمل علماء ہیں ان کے چہرے کو دیکھنے کو بھی اللہ عز و جل نے عبادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمایا. اور قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کسی بڑے عظیم صوفی نے یہ کہا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے نگاہوں کی روشنی کو کم نہ کرے وہ قرآن دیکھتا رہے. اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں صاحب قرآن کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو ارشاد فرماتے ہیں قرآن دیکھا کرو، کسی دن صاحب قرآن کا جلوہ بھی نظر آ جائے گا. کیا دیکھ رہے ہیں آج؟ نگاہیں کن کاموں میں خرچ ہو رہی ہیں؟ کن مناظر کو دیکھ کر ہم اپنی نگاہوں کو آوارہ کر رہے ہیں؟ یاد رکھو، جس نے آنکھیں دی ہیں وہ قیامت میں ان آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا. اپنی مرضی سے آنکھ استعمال نہیں کر سکتے. ارے میاں، جب اپنی مرضی سے تم موبائل استعمال نہیں کر سکتے، جو تم کو وہاں پر ڈائریکشن اور جس طرح سے یوز کرنے کا طریقہ بتایا گیا، جب موبائل جیسی چیز کو تم اپنی مرضی اس میں نہیں داخل کر سکتے، تو اللہ کا عظیم کریشن جو تم ہو، انسان ہیں، وہ انسان اپنی مرضی سے زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟